بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بینکنگ کا لیکچر نمبر 34 ہے اور اس میں ہم حساب گار یا کلیئرنگ ہاؤس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ فیسلٹی ہے جو مرکزی بینک شیڈیولڈ بینکوں کو دیتا ہے، فہرستی بینکوں کو دیتا ہے۔ آج ہم حساب گار کے بارے میں پڑھیں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے اور حساب گار کے کیا فوائد ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ حساب گار کی وجہ سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں بینکوں کو۔ تو سب سے پہلے حساب گار، کلیئرنگ ہاؤس۔ آسان لفظوں میں یہ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے مرکزی بینک فہرستی بینکوں کو، اور آسان لفظوں میں اسے کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ مرکزی بینک کے اندر ہی وہ ایک پورشن ہے، اس کو کلیئرنگ ہاؤس یا حساب گار کا نام دے دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ مختلف تجارتی بینکوں کے نمائندے آتے ہیں اور آپس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کر کے اپنے حسابات کو بے باک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دن میں 2 دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ڈیبٹ اور کریڈٹ کر کے اپنے حسابات کو بے باک کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کیش کا لین دین نہیں ہوتا، صرف کلیئرنس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے بینک میں جاتا ہوں، اگر میرا حبیب بینک ہے، اور وہاں پہ میں عسکری بینک کا چیک جمع کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی عسکری بینک میں جا کے حبیب بینک کا چیک جمع کرا دیتا ہے۔ تو بینکوں کے نمائندے حساب گار جاتے ہیں، کلیئرنگ ہاؤس جاتے ہیں اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کر کے اپنے جو حسابات ہے وہ بے باک کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جائیں، وہ اس بینک میں جائیں، وہاں سے کلیئرنس کریں۔ تو مرکزی بینک ایک پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں پہ سارے آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسابات کو بے باک کرتے ہیں۔ یہ مرکزی بینک جو ہے یہ فیسلٹی دیتا ہے حساب گار کی، اور یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے دھیان سے سمجھنا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ حساب گار ایسا طریقہ کار مہیا کرتا ہے جس کے تحت ممبر بینک ایک دوسرے کی واجب الادا اور واجب الوصول رقم کا حساب کر کے بیلنس کا تخمینہ کرتے ہیں۔ مرکزی بینک وہ شعبہ ہے جہاں ممبر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے نمائندے حسابات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، حساب گار کہلاتا ہے۔ مختلف انسٹیٹیوشنز کے نمائندے اور بینکوں کے نمائندے آ کے اکٹھے ہوتے ہیں حسابات کو کلیئر کرنے کے لیے، بے باک کرنے کے لیے، تو اسے حساب گار کہتے ہیں یا کلیئرنگ ہاؤس کہتے ہیں۔ اب حساب گار کے فوائد۔ نقد رقم، حساب گار کے ذریعے صرف حسابات میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کر کے لین دین بے باک کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بینکوں کو ادائیگی کے لیے اپنے پاس زیادہ نقد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کر کے کلیئرنس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں نقد رقم رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خوشگوار تعلقات،
जब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैंकों के नुमाइंदे और मरकजी बैंक के नुमाइंदे 2 दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान अच्छे तल्लुकात डेवलप होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो खुशगवार तल्लुकात ये दूसरा फ़ायदा था। इंतकाल ज़र, ज़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करके ही, ठीक है। ये भी इसका एक फायदा है। हिसाबदार का अमल नकद रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए बगैर इंतकाल ज़र के फराइज़ से अंजाम देता है। ज़र आपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर किया, आपने डेबिट और क्रेडिट करके ही हिसाबात बेबाक कर दिए, तो ज़र को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करना पड़ा। तो इंतकाल ज़र। उसके बाद है वक्त और मेहनत की बचत। देखिए इससे वक्त की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। बजाय इसके कि एक बैंक पहले जो नुमाइंदे पहले मिसाल के तौर पे एक बैंक है HBL, उसमें अस्करी बैंक के भी चेक आए हुए हैं, उसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक के भी चेक आए हुए हैं, एलाइड के भी आए हुए हैं। अब बजाय इसके कि वो 1 बाय 1 हर बैंक में जाए, कितना टाइम ज़ाया होगा, तो वो एक ही जगह पे जाते हैं, वहां पे सारी क्लियरेंस हो जाती है, ठीक है। तो वक्त और मेहनत की बचत होती है। उसके बाद चोरी की वारदात पर कंट्रोल। हिसाबदार की वजह से चोरी की जो वारदातें हैं उन पर कंट्रोल हो जाता है। वो कैसे? देखें जी, जो नुमाइंदे जाएंगे वो नकद रकम लेके नहीं जाएंगे। चोरी की वारदात तो तब होगी ना जब कोई नकद रकम लेके जा रहा है। तो जब उनके पास सिर्फ चेक होंगे, ठीक है, और वो क्लियरेंस के लिए जा रहे हैं, तो चोरी की वारदातों के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। ये भी इसका एक फायदा है। उसके बाद ज्यादा कर्जे। क्योंकि तजारती बैंक कैश इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और डेबिट और क्रेडिट करके ही हिसाबात को क्लियर कर लेंगे, तो उन्हें नकद रकम रखने की जरूरत नहीं होगी। वही जो रकम है वो कर्जे देने में इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा कर्जे दे सकते हैं। उनको कैश, क्योंकि क्लियरेंस के लिए वो कैश इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो वही कैश कर्जे देने में इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा कर्जे दे सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक फायदा है। उसके बाद मुकाबलाबाजी का खात्मा। मुकाबलाबाजी का खात्मा, कंपटीशन का खात्मा, जब नुमाइंदे सारे बैंकों के एक जगह पे एक दिन में 2 दफा इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो उनके दरमियान अच्छे तल्लुकात पैदा होंगे और उनके दरमियान जो मुकाबलाबाजी के रुझानात है वो खत्म होंगे। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात है।
یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اس کے بعد زر اعتبار پر کنٹرول۔ جب سارے نمائندے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو مرکزی بینک کی نظر رہے گی کہ اس وقت کتنا زر گردش میں ہے، تو وہ اس زر اعتبار کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسیز بنائے گا۔ تو مرکزی بینک کی نظر رہے گی سارے بینکوں کے اوپر کہ وہ کتنا جو زر ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد معاشی ترقی کی رفتار۔ حساب گھر میں چیکوں کی تعداد اور رقومات کے لین دین سے تجارتی بینکوں کی کارکردگی کا پتہ چلتا رہتا ہے، جس سے ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کی نشاندہی ہوتی رہتی ہے۔ حساب گھر میں چیکوں کی تعداد سے پتہ لگ جاتا ہے مرکزی بینک کو کہ اس وقت معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لوگ چیکوں کا زیادہ لین دین کر رہے ہیں، اٹ مینز کہ جو تجارتی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا حساب گھر کا۔ اس کے بعد مؤثر نظام بینکاری۔ جب سارے نمائندے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بینکنگ سیکٹر کو مؤثر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تجاویز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کرتے ہیں، جو مؤثر نظام بینکاری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اس کے بعد معلومات کا حصول۔ مرکزی بینک کو تجارتی بینکوں کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں کہ ان کے ایسٹس کتنے ہیں، ان کے پاس کیش کتنا ہے، ان کے ساساجات کتنے ہیں، ان کی لائبلٹیز کتنی ہیں، انہوں نے کتنا قرض دیا ہوا ہے، یہ اس کو پتہ لگتا رہتا ہے۔ تو بہت سی جو معلومات ہیں مرکزی بینک کو حساب گھر کی وجہ سے مل جاتی ہیں، تو اس سے زرعی پالیسی بنانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ بہتر کارکردگی۔ جب حساب گھر کی وجہ سے لوگوں کے چیک جلدی کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا بینکنگ سسٹم پہ اعتماد بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ یہ بینک جو ہے ہمارے چیک بہت جلدی کلیئر کر دیتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے فوراً ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کا جو بینکنگ سسٹم کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ آج ہم نے حساب گھر کے فوائد پڑھے، ایڈوانٹیجز آف کلیئرنگ ہاؤس، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ حساب گھر کیا ہوتا ہے اور اس کے فوائد بیان کریں۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔